بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ کل ایک سوال تھا، کسی نے سوال کیا تھا اس حدیث کے بارے میں۔ وقال حناد عن ابی الطفیل عن حذیفہ ابن اسید الغفاری قال كنا قعودا۔ تو حناد ابی الطفیل عن حذیفہ، تو اس میں یہ ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ یہ سند کیا ہے، یہ سند یعنی ثلاثی ہے، حالانکہ ثلاثی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے یہاں پر دیکھیے، تھوڑا سا ہم غور کریں، یہاں پہ ڈیش لگا ہوا ہے، ادھر ڈیش اور یہ ڈیش لگا ہوا ہے، یہ گویا جملہ مطردہ ہے۔ مسدد اور حناد سے یہ روایت ہے، تو مسدد نے کہا ان عامر ابن واصلہ اور حناد نے کہا ان ابی الطفیل۔ عامر بن واصلہ کے بجائے کیا کہا؟ ان ابی الطفیل، چونکہ عامر بن واصلہ کی کنیت ابو الطفیل ہے، تو ابو الطفیل اور عامر بن واصلہ یہ دونوں ایک ہیں، تو دونوں نے یعنی الگ الگ لفظ استعمال کیے ہیں۔ حناد نے جب روایت نقل کی تو انہوں نے ابو الطفیل کا نام لیا، کنیت سے موسوم کیا، اور مسدد نے جب یہ روایت نقل کی تو انہوں نے اس کے اصلی نام عامر بن واصلہ کے نام سے انہیں موسوم کیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی سب سے آخر میں وفات ہوئی تھی صحابہ کرام میں، سن 110 ہجری میں، ابو الطفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ۔ یہ عام احد والے سال میں پیدا ہوئے تھے اور سن 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو گویا سند یہ رباعی ہے، مسدد روایت کرتے ہیں ابو الاحوص سے، دونوں روایت کرتے ہیں ابو الاحوص سے اور پھر فرات سے روایت کرتے ہیں، اس کے بعد عامر بن واصلہ سے، اس کے بعد عامر بن واصلہ حذیفہ ابن اسید غفاری، یعنی روایت الصحابی عن الصحابی۔ یہ بھی ایک اس سند کی ایک امتیازی خوبی ہے کہ روایت الصحابی عن الصحابی، صحابی کی صحابی سے روایت ہے۔ تو اس طرح سے سند یہ کیا ہوتی ہے، رباعی بھی نہیں ہوتی بلکہ خماسی ہوتی ہے، ایک مسدد، ایک ابو الاحوص، ایک نمبر 3 فرات، نمبر 4 عامر بن واصلہ، نمبر 5 حذیفہ ابن اسید۔ تو یہ سند رباعی نہیں ہوتی ہے بلکہ کیا ہے، خماسی ہے، اور ثلاثی بھی نہیں ہے، نہ ثلاثی ہے نہ رباعی ہے بلکہ کیا ہے، خماسی یہ سند ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی، کیا چیز اسی طرح ہے؟ علامت ترقیب کیا لگا ہوا ہے؟ ہاں، ڈیش لگا ہوا ہے، جی جی، ڈیش لگا ہوا، اس سے پہ غور کرنے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جی، اگلی روایت ہے جو باب میں وارد ہے، باب فی باب حسر الفرات عن کنز، باب حسر الفرات عن کنز، باب ہے فرات، دریائے فرات، دریائے فرات کے خزانے کے منکشف ہونے کے بارے میں۔ حسر میں انکشاف، فرات یہ دریا کا، نہر کا نام ہے، نہر فرات، نہر فرات کے خزانے کے منکشف ہونے کے بارے میں یہ باب ہے۔ قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثني عقبة بن خالد السكوني قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب، قریب ہے کہ دریائے فرات انکشاف کرے سونے کے خزانے کا، قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کے خزانے کا انکشاف کرے، سونے کا خزانہ اس سے نکلے۔ فمن حضرہ فلا یأخذ منہ شیئا،
چنانچہ جو شخص اس کے پاس حاضر ہو اس وقت یا اس وقت جو موجود ہو، فلا یأخذ منہ شیئا، چاہیے کہ وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے، فلا یأخذ منہ شیئا، پس چاہیے کہ وہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے یعنی اگر اس کے لیے اس خزانے میں سے لینا ممکن ہے تو اسے چاہیے کہ اس خزانے میں سے وہ نہ لے تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بارے میں خبر دی کہ ایک دریائے فرات سے خزانہ نکلے گا سونے کا، اور جو شخص اس خزانے کے وقت میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کو نہ لے، اس سے دور رہے۔ کیوں اس سے منع کیا گیا اس کے لینے سے؟ کیونکہ اس کی وجہ سے فتنہ اور قتل و غارت گری ہوگی، اور اس کو لینے کے لیے اس کو قتل و غارت گری کرنی پڑے گی، اور یہ چیز اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ بیان کی ہے بعض علماء نے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی شر ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اگلی روایت بھی اسی سے متعلق ہے۔ قال حدثنا عبداللہ ابن سعید الکندی قال حدثني عقبة يعني ابن خالد قال حدثني عبید اللہ عن ابی السناد عن الأعرج عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ یہ ایک دوسری سند ہے، اس میں اسی جیسی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مثلہ، اسی جیسی حدیث ہے، الا انہ قال، مگر یہ کہ اس روایت میں آپ نے یہ فرمایا یحسر عن جبل من ذهب، یحسر عن کنز من ذهب کے بدلہ کیا ہے؟ عن جبل من ذهب، یہاں کنز کا لفظ ہے اس روایت میں جبل کا لفظ ہے، خزانہ۔ تو کنز جب تک وہ چھپا ہوا ہے جب تک وہ کنز ہے، خزانہ ہے، اور جب وہ ظاہر ہو جائے گا تب وہ جبل کہلائے گا۔ تو قریب ہے کہ دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ، سونے کے ایک پہاڑ کا انکشاف کرے، یعنی بعض علماء نے کہا ہے کہ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس میں سونے کا پہاڑ نظر آنے لگے گا، سونے کا پہاڑ اس میں نظر آئے گا۔ بہرحال مستقبل کے تعلق سے یہ خبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، جیسے آپ نے پیشین گوئی فرمائی تھی ویسے ہی وہ واقع ہوگا۔ تو بہرحال اس سے ایسی چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے جس میں فتنہ اور فساد ہو، جس میں قتل و غارت گری ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، وخرج مسلم عن ابی ابن کعب لا يزال الناس مختلف اعناق في طلب الدنيا سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوشك ان يحسر الفرات عن جبل من ذهب، صحیح مسلم میں بھی جبل کا لفظ ہے، فاذا سمع به الناس صاروا الیہ، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو لوگ اس کی طرف دوڑیں گے کہ وہاں پر جو ہے سونے کا پہاڑ نکلا ہے۔ فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، تو جو اس کے پاس ہوگا وہ کہے گا کہ اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا لینے کے لیے تو لوگ سب لے جائیں گے، پورا خزانہ لے جائیں گے، چنانچہ لوگ اس پر قتل و قتال کرنے لگیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی کرنے لگیں گے۔ چنانچہ ہر 100 میں سے 99 لوگ اس میں قتل ہو جائیں گے، ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل ہوں گے۔ تو اس قتل و غارت گری کی بنا پر، اس فتنہ فساد کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینے سے منع فرمایا ہے۔ تو مطلب بہت ہی خطرناک اور سنگین لڑائی اور جنگ ہوگی اس وقت، کیونکہ 100 میں سے 99 لوگ قتل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ جو ہے قتل ہو جائیں گے۔ اگلا باب ہے باب خروج الدجال، باب ہے دجال کے ظاہر ہونے کے بارے میں، دجال کے نکلنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ دجال یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہوں گی ان میں سے یہ سب سے پہلی نشانی ہوگی خروج الدجال۔ تو دجال کے بارے میں اس حدیث میں احادیث نقل کی امام صاحب نے کہ وہ کیسا ہوگا، اس کے پاس کیا ہوگا، کس طرح سے لوگوں کو آزمائے گا، آزمائش میں ڈالے گا، امتحان میں ڈالے گا۔ قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود، اجتمع حذيفة وأبو مسعود فقال حذيفة لأنا بما مع الدجال أعلم منه،
إن معه بحرا من ماء ونهرا من نار فالذي ترون أنه ماء فالذي ترون أنه نار ماء والذي ترون أنه ماء نار فمن أدرك منكم ذلك فأراد الماء فليشرب من الذي يرى أنه نار. روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، یا یوں کہیں کہ ربعی ابن حراش کہتے ہیں کہ حذیفہ اور ابو مسعود اکٹھا ہوئے تو حذیفہ نے کہا لَأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ، یقیناً میں اس کو زیادہ جانتا ہوں جو دجال کے پاس ہے، جو دجال کے پاس جو چیزیں ہوں گی ان چیزوں کو میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. اعلم منہ، اس سے زیادہ جانتا ہوں. کس سے زیادہ جانتا ہوں؟ منہ ضمیر یہ دجال کی طرف بھی لوٹ رہی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ ابو مسعود کی طرف لوٹ رہی ہو. کہا کہ حذیفہ نے کہا کہ انا اعلم بما مع الدجال، بما مع الدجال اعلم منہ، میں اس کو اس سے زیادہ جانتا ہوں جو دجال کے پاس ہے. تو حذیفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ دجال کے پاس جو کچھ ہے اسے میں دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں، یا یہ کہ اسے میں ابو مسعود سے زیادہ جانتا ہوں. یہاں پر بظاہر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ضمیر دجال کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے یا ابو مسعود کی طرف بھی ہو سکتی ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں یہ حدیث مرفوعاً ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں ابو مسعود کا ذکر نہیں ہے. یہی روایت صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہی سے مرفوعاً مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنا بما مع الدجال اعلم منہ، کہ میں دجال کے پاس جو کچھ ہے اس کو دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ منہ کی ضمیر یہ دجال کی طرف راجع ہے، دجال کی طرف لوٹ رہی ہے. یہاں یہ روایت موقوفاً ہے لیکن صحیح مسلم میں یہ روایت مرفوعاً مروی ہے یہ حذیفہ ہی سے، اور یہاں بھی ابو مسعود سے یہ روایت مرفوعاً مروی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے یہاں پر. اچھا اس کے بعد ہے ان معه، کیا ہوگا دجال کے پاس میں؟ ان معه بحرا من ماء، یقیناً اس کے پاس نہر، بحر دریا، من ماء پانی کا ہوگا، ونہرا من نار اور ایک نہر پانی کی ہوگی، نار کی ایک نہر پانی کی ہوگی اور ایک نہر آگ کی ہوگی، دو نہریں ہوں گی اس کے پاس. فَالَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ، جس کو تم آگ دیکھو، ماء وہ کیا ہے؟ وہ پانی کی نہر ہے. جس کو تم آگ کی نہر دیکھو گے وہ حقیقت میں کس چیز کی نہر ہوگی؟ وہ حقیقت میں پانی کی نہر ہوگی. والذی ترون انہ ماء، اور جس نہر کو تم دیکھو گے یہ پانی کی نہر ہے وہ حقیقت میں آگ کی نہر ہوگی. ماء نارن، وہ حقیقت میں آگ ہوگی. جس کو پانی دیکھو گے وہ آگ ہوگی، جس کو آگ دیکھو گے وہ پانی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کو پانی دیکھو گے وہ آگ ہوگی، جس کو آگ دیکھو گے وہ پانی ہوگی. اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں، مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. حافظ ابن الحجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس سلسلے میں کہا ہے کہ ایک احتمال تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دجال جادوگر ہو اور جادو کے ذریعے سے وہ لوگوں کو پانی کو آگ دکھا دے اور آگ کو پانی دکھلا دے جیسے جادوگر لوگ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کے تخیل میں اس چیزوں کو الٹا دکھا دیں جادوگر جیسے کرتے ہیں. دوسرا احتمال یہ ہے کہ باطن میں جو اس کے پاس جنت ہوگی، باطن میں اس کے پاس جو ماں یہ جنت، بعض روایتوں میں ہے کہ اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی. بعض روایتوں میں اس کے پاس ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی. جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی اور جو جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی. تو یہ ماں مطلب جنت، نار مطلب جہنم. اس حدیث میں ماں اور نار کا لفظ ہے. تو دوسرا احتمال یہ ہے کہ جو جنت ہوگی بظاہر
ہیں، باطن میں حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جو بظاہر جہنم ہوگی وہ حقیقت میں باطن میں وہ جنت ہوگی۔ تو دوسرا احتمال یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگے گا لیکن حقیقت میں ایسا ہوگا۔ دجال کو بھی پتہ نہیں رہے گا کہ میرے پاس کیا ہے، اس کو ایسا لگے گا میرے پاس یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ قدرت دے گا، اس کے لیے مسخر کر دے گا ہیں۔ تو جو بظاہر جنت ہوگی وہ بظاہر وہ باطن میں جہنم ہوگی، اور جو بظاہر جہنم ہوگی وہ باطن میں جنت ہوگی۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں پر نعمتوں کو جنت سے کنایا کیا گیا ہے، اور جہنم کو یہاں پر یہ محنت آزمائشوں کو یہاں پر کنایا کیا ہے جہنم سے۔ یعنی جو شخص اس کی بات مانے گا، اس کی اتباع اور پیروی کرے گا، جو شخص اس کی اتباع اور پیروی کرے گا تو وہ اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اور جو اس کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا اس کو وہ اپنی جہنم میں آگ میں ڈال دے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آدمی آخرت میں جنت میں جائے گا جو اس کی بات نہیں مانے گا۔ ایک احتمال یہ بھی ہے، اور ایک اور احتمال ذکر کیا ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، بس اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اور آدمی اس کے دہشت اور خوف کی وجہ سے الٹا پلٹا دیکھے گا۔ آگ کو پانی دیکھے گا، پانی کو آگ دیکھا، دہشت کی وجہ سے، ڈر کی اور خوف کی وجہ سے۔ یہ مختلف احتمالات ہیں جو ذکر کیے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کلمے کی توضیح میں۔ فمن ادرک منکم ذالک، چنانچہ جو شخص پا جائے تم میں سے اس کو، ذالک اس کو یعنی دجال کو، یا ذالک کا مطلب ہے ان چیزوں کو پا جائے، اس کے پاس جو چیزیں ہوں گی، تم میں سے جس کو یہ چیز مل جائے، فمن ادرک منکم ذالک، تم میں سے جو بھی اس کو پائے، دجال کو پائے یا دجال کی ان چیزوں کو پائے، تو کیا کرے؟ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ نَارٌ، پس وہ اگر پانی اسے چاہیے تو چاہیے کہ وہ اس کو پیے جس کو وہ آگ دیکھ رہا ہو، جو اسے آگ دکھائی دے رہی ہے اس آگ کو پی لے، اس آگ کو لے لے، اگر اسے پانی چاہیے تو۔ اگر اسے پانی چاہیے تو کیا کرے؟ اس کی آگ کو لے لے، یعنی اگر اسے جنت چاہیے تو اس کی جنت کو، اس کی جہنم کو اختیار کرے، اگر اسے اپنا ٹھکانہ آخرت میں جنت چاہیے تو اس کی جہنم کو ترجیح دے، اس کی جنت کو نہ لے۔ فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً، تو یقیناً وہ اس آگ کو پانی پائے گا۔ وہ بظاہر آگ ہوگی لیکن اس کو کیا پائے گا؟ اس کو پانی پائے گا، وہ حقیقت میں پانی ہوگا۔ قال ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ، ابو مسعود بدری انصاری ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ تو یہ روایت دیکھیں گے آپ، یہاں حذیفہ کہہ رہے ہیں تو یہ روایت کیا ہے؟ موقوف ہے، اور یہاں پر ابو مسعود نے کہا ہاکذا سمیت، یہ روایت گویا کی مرفوع ہے۔ البتہ حذیفہ کی روایت بھی صحیح مسلم میں مرفوعاً موجود ہے، مرفوعاً موجود ہے، اور یہ روایت مختصر اور مطول طور پر بخاری اور مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں خبر دی کہ اس کے پاس کیا طاقت اور قدرت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے نوازے گا، لوگوں کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنی طاقت اور قوت دے گا کہ اس کے پاس ایک نہر ہوگی، اس کے پانی کی نہر ہوگی اور ایک آگ کی نہر ہوگی، یا اس کے پاس ایک آگ، دو وادی ہوں گی، بعض روایتوں میں اس کے پاس دو وادی ہوں گی، ایک جنت کی وادی، ایک جہنم کی وادی، اس طرح بعض روایتوں میں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں اس کی بعض طاقتوں کا اس میں ذکر کیا ہے، اور اپنی امت کو آگاہ کیا ہے کہ تم کو اس سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا ہے۔ اگر تمہیں
پانی چاہیے تو اس کی آگ لے لینا ہے۔ اگلی روایت ہے قال حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ یہ روایت عالی روایت ہے، عالی سند ہے، صرف 4 راوی ابو الولید الطیالسی، شعبہ، قتادہ اور انس بن مالک، شعبہ بن حجاج اور قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یحدثو بیان کرتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث نبی الا قد انذر امته الدجال الاعور الكذاب۔ ما بعث نبی، کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی مگر قد انذر امته، مگر اس نے اپنی امت کو ڈرایا۔ کس سے ڈرایا؟ بہت بڑے جھوٹے کانے دجال سے۔ کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا مگر یہ کہ اس نے اپنی امت کو بہت بڑے جھوٹے کانے دجال سے اپنی امت کو اس نے ڈرایا۔ الا سن لو وانہ اعور، خبردار وہ آور کانا ہوگا، وان ربکم لیس بآور، اور تمہارا رب آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ تو یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا میں ہی رب ہوں، کہے گا میں رب ہوں۔ تو اس طرح سے وہ کہے گا میں رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاد رکھو، ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب آور نہیں ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں رب ہوں تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ عیب دار ہے، اس کے اندر عیب ہے، اور ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اس کا عیب دار ہونا ہی اس کے باطل ہونے کی دلیل ہے، اس کا عیب دار ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب نہیں ہے۔ وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبًا كَافِرٌ، اور یقیناً اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافر۔ دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو ہر شخص، ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا، جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس کی خطرناکی کی وجہ سے ہر نبی نے اپنے امتیوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، ہر نبی نے ڈرایا۔ اسی لیے ہر نماز میں ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ پکڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال ہمارے زمانے میں آ جائے اور ہم اس کی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ ہم ہر نماز میں تشہد میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں یہ دجال سے۔ تو دجال یہ بہت ہی خطرناک اس کا فتنہ ہوگا اور لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کا باعث ہوگا۔ اس میں دجال کا ایک وصف یہ معلوم ہوا کہ دجال یہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور مٹی ہوئی ہوگی اس کی آنکھ، جیسا کہ اگلی روایتوں میں آ رہا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِآوَرَ، تمہارا رب آور نہیں ہے، کانا نہیں ہے۔ اس میں اس کی ایک علامت یہ بھی معلوم ہوئی کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رب نہیں ہے۔ اس کو ہر مسلمان جو ہے آسانی سے پڑھ لے گا، چاہے وہ مسلمان پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ جی کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة کافر، شعبہ سے مروی ہے یہ اسی روایت کے بارے میں، کافر جو لکھا ہوگا نا تو بولے کافارا، ایسے الگ الگ لکھا رہے گا، کافارا اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ اس نے کفر کیا ہے، یہ شخص کافر ہے۔ اگلی روایت قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعیب بن حبحاب عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ روایت بھی
ربائی ہے، مسدد، عبد الوارث، شعیب اور انس بن مالک، 4 راوی ہیں بیچ میں. انی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فی هذا الحدیث، اسی حدیث کے بارے میں، قال یقرؤہ کل مسلم، یقرؤہ کل مسلم، ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا، ہر مسلمان آدمی اسے اس کی پیشانی پر جو لکھا ہوگا اس کو پڑھ لے گا. یقرؤہ کل مسلم، ہر مسلمان، ہر ایمان والا اس عبارت کو پڑھ لے گا جو پیچھے حدیث میں گزری ہے. اگلی روایت، قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد بن حلال عن أبي الدحماء قال سمعت عمران بن حسين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينع عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات هكذا قال. روایت ہے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع بالدجال، جو شخص بھی دجال کے بارے میں سنے، یعنی دجال کے ظہور کے بارے میں سنے، جو شخص بھی دجال کے بارے میں سنے، مطلب کیا سنے کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، فلاں جگہ دجال نکل چکا ہے، ایسے جو کوئی بھی دجال کے بارے میں سنے تو چاہیے کیا کرے وہ، فَلْيَنْعَ عَنْهُ، فَلْيَنْعَ فَلْيَبْعُدْ عَنْهُ، چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے، چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے. ینع معنی یبعد، بس چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے. فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ، اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن فیتبعہ، یقیناً آدمی اس کے پاس آئے گا اور وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے گا، مسلمان صرف نہیں، مومن سمجھے گا اپنے آپ کو. فیتبعہ، چنانچہ وہ اس کی اتباع کر لے گا، اس کی پیروی کرنے لگے گا، اس کے پاس جو اسے معجزات، اس کے پاس جو اسے عجائبات، جو کرامات اسے نظر آئیں گی، ان کرامتوں کو دیکھ کر کے وہ اس کی اتباع اور پیروی کرنے لگے گا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہیں ولی کے لیے سوچتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی کرامت ہو تب یہ ولی ہوگا، کوئی کرامت ظاہر ہو تب ولی ہوگا، تب اس کی بات مانیں گے. اسی لیے لوگوں نے بہت سارے بزرگوں کے لیے، اولیاء کے لیے کرامتیں گڑھ لی ہیں، کرامتیں اپنی طرف سے لوگوں نے گڑھ لی ہیں، کوئی کرامت ان کے بارے میں ثابت نہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنی بھی کرامتوں کو لوگ ذکر کرتے ہیں، انہی بزرگوں کے لیے ذکر کرتے ہیں، یا تو خواجہ معین الدین چشتی کے لیے، یا فلاں پیر کے لیے، فلاں پیر کے لیے. ان کرامتوں کو صحابہ کرام کے لیے کوئی بیان نہیں کرتا ہے. محدثین کرام، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد وغیرہ، اتنے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، ان سے کوئی کرامت مروی نہیں ہے، لیکن ساری کرامتیں ان کے پیروں کے لیے، اولیاء کے لیے ان کے مروی ہیں، انہوں نے نقل کیے، گڑھ لی ہے کرامتیں. تو کرامتوں کو معیار بنا کر کے حق کی تعیین کرنا، کرامتوں کو معیار بنا کر حق کی تعیین کرنا، حق سمجھنا کرامتوں کو دیکھ کر کے، ایسا کہیں حدیثوں میں نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس کرامت دکھے تو سمجھ لو کہ وہ ولی ہے. اگر ایسی بات ہوگی تو دجال کے پاس بڑی بڑی کرامتیں ہوں گی، ہیں وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا، تو پھر تو وہ ایسے لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے. ایسے لوگ جو اپنے آپ کو مومن سمجھیں گے اور سمجھیں گے یہ تو بہت بڑا کرامتوں والا ولی ہے، بہت بڑا بزرگ ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، فلاں فلاں دی ہے. تو ایسی جیسی دجال کے پاس کرامتیں، اس سے بڑی بڑی کرامتیں آپ دیکھیں گے اولیاء بزرگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی کے بارے میں بیان کرتے ہیں وغیرہ، اس طرح کی باتیں، اس سے بھی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں. تو دجال کے فتنے میں ایسے لوگ تو فوراً مبتلا ہو جائیں گے.
وَهُوَ يَحْسِبُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم، آدمی اس کے پاس آئے گا، وہ آدمی جو اپنے آپ کو مومن سمجھے گا اور فَيَتَّبِعُ چنانچہ اس کی اتباع اور پیروی کر لے گا، اس کو حق، اس کو صحیح جان کر کے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس جانے سے بھی منع فرمایا، فَلْيَنْأَ عَنْهُ، چاہیے کہ اس سے دور رہے، چاہیے کہ اس سے دور رہے، اس کے پاس بھی نہ جائے۔ یہ نہ سوچے کہ میں تو مومن ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو اس کا مقابلہ کروں گا، بلکہ اس سے اسے دور رہنا چاہیے، اسی میں اس کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبْهَاتِ، اس کی اتباع کرے گا کس چیز میں؟ جن شبہات کے ساتھ اس کو بھیجا جائے گا، مما یبعث به، مما یبعث به من الشبہات، جن شبہات کے ساتھ اس کو مبعوث کیا جائے گا، جن کے ساتھ وہ آئے گا، ان شبہات کی وہ اتباع اور پیروی کرے گا۔ او لما یبعث به من الشبہات، لما کا لفظ ہے یا مما یبعث کا لفظ ہے یا لما یبعث کا لفظ ہے، راوی کو شک ہے تو شک کو انہوں نے بیان کر دیا، بات ایک ہی ہے۔ تو جن شبہات کے ساتھ وہ آئے گا، بہت سارے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، لوگوں سے کہے گا تمہارے باپ کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام لے گا، اس کے باپ کو، دادا کو زندہ کر دے گا، لوگ کہیں گے واقعی یار اس نے تو زندہ کر دیا ہے، وہ جادو کے ذریعے اس طرح سے اس کے باپ کی شکل کا یا شیطان اس کی مدد کرے گا، اس کے باپ کی شکل میں آ جائے گا، دادا کی شکل میں آ جائے گا، اور لوگ سمجھیں گے واقعی میرا باپ دادا زندہ ہو گیا ہے، اور سمجھیں گے کہ یہ تو رب ہے، یہ تو بہت بڑا ولی ہے، اس کا بھی ولی ہے۔ اس طرح سے اس کو بڑا سمجھ کر کے، کرامتی سمجھ کر لوگ اس کی اتباع اور پیروی کرنے لگیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی امت کو تنبیہ فرما دی، ایک تو یہ کہ اپنی امت کو ہر نماز میں دعا سکھلائی کہ اس سے پناہ مانگو اللہ کی، اور پھر اگر تمہارے وقت میں وہ آ جائے تو تم کو اس سے دور رہنا، اس کے قریب نہیں جانا ہے، قریب جاؤ گے تو عین ممکن ہے کہ تم اس کی اتباع کر لو، اس کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکو، آزمائش میں کامیاب نہ ہو سکو۔ اس لیے بہتری تمہارے لیے اسی میں ہے، بھلائی اسی میں ہے کہ تم اس سے دور رہو، اس کے قریب نہ جاؤ، چونکہ اس کے قریب جانا تمہارے لیے فتنے کا باعث بن سکتا ہے، آزمائش کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر آگے بھی بہت ساری حدیثیں آ رہی ہیں دجال کے بارے میں، ان احادیث کو انشاءاللہ اگلے باب میں مکمل کرتے ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔